बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको वॉइस ऑफ ट्रूथ VOT यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद है। पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ और इमरान ख़ान और इसी तरह मगरबी अफ़रीका के मुल्क नाइजर का इनकार, ये दो मौज़ूआत जिनके बारे में इस प्रोग्राम में मुख्तसरन बात की जाएगी। पाक फ़ौज के सिपह सलार ने 7 अगस्त को पेशावर के तारीख़ी ग्रैंड जरगा में शिरकत की और अपने ख़िताब में बहैसियत एक मुक़्तदर हुक्मरान के पाकिस्तान के बारे में चंद पॉलिसी नुकात को मौसर रंग में पेश किया। पाकिस्तान के बारे में मस्बत सोच रखने वाले इस खिताब के मंदरजात को उम्मीद है पसंदीदगी की निगाह से ही देखेंगे। पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ इस बात की गवाह है कि अपने क़याम के आगाज़ से ही इस मुल्क की हुक्मरानी में पाकिस्तान की फ़ौज को बहुत ज़्यादा अमल दखल रहा है। सियासतदानों और अफवाज पाकिस्तान का मुल्क की हुक्मरानी की रफ़ाकत का ये अरसा इतनी तवालत इख्तियार कर चुका है और मुल्क के ये दोनों सतून एक दूसरे में इतना दखूल कर चुके हैं कि अब जो एक सतून का दूसरे सतून के बगैर गुजारा ही नहीं होता। आज़ादी के क़याम के फ़ौरन बाद अगर भारत की तरह इस मुल्क में हुक्मरानी करने वाली अशराफिया सियासतदानों और अफवाज की मखसूस राहें मुतय्यन कर देती और फिर इन राहों पर तसलसल से इनको चलाती रहती तो आज का मंजरनामा ज़ाहिर है फिर मुख्तलिफ होता। बहरहाल वक़्त के साथ साथ पाकिस्तान में जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान में हुक्मरानी पाक फ़ौज के इदारा के दखूल के बग़ैर मुमकिन नहीं। पेशावर के तारीख़ी ग्रैंड जरगा में सिपह सलार का पॉलिसी बयान गुज़श्ता चंद हफ़्तों में बेशुमार क़वानीन में तरमीम और नए क़वानीन का नफाज और इसी तरह SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम, जिसमें सिपह सलार के अलावा सीनियर फ़ौजी अफसरान को भी मुल्की तरक्की के अहम शोबों में ज़िम्मेदारियां दी गई हैं, इस अमर का बय्यन सबूत है कि पाकिस्तान में हुक्मरानी के लिए पाक फ़ौज का इदारा एक अहम तरीन सतून और एक बहुत ही बड़ा स्टेक होल्डर है। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तो पाकिस्तान में आइंदा सरमायाकारी के लिए SIFC के क़याम के लिए ये शर्त रखी थी कि पाक फ़ौज इनके सरमाया की हिफाजत की ज़मानत दे। इसी तरह दुनिया के जो दूसरे माली वसाइल रखने वाले ममालिक हैं वो भी अगर पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का भी मामला करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र जो है वो पाक फ़ौज के सिपह सलार पर पड़ती है, क्योंकि सबको इल्म है कि इस इदारा में पाकिस्तान के क़याम के आगाज़ से ही इस्तेहकाम है, ये इदारा मुनज़्ज़म है और पाकिस्तान के क़याम के आगाज़ से ही ये इदारा मुल्क की हुक्मरानी में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। इसी तरह पाकिस्तान की जो 75 साला तारीख़ है उसमें हुक्मरानी के मैदान में फ़ौज के तसलसल के साथ चाहे ये बिला वास्ता था या बिल वास्ता किरदार है तो ये हमेशा से रहा है और इस किरदार चाहे डायरेक्ट था या इनडायरेक्ट तो इस किरदार की वजह से माजी में भी ये बाज़ दफ़ा तजावीज़ आती रही हैं कि क्यों ना फिर पाकिस्तानी फ़ौज को मुल्क की हुक्मरानी में बाकायदा एक किरदार दे दिया जाए, इसके लिए ज़रूरी आइनी तरमीम कर ली जाए। लेकिन अफसोस है कि ये तजावीज़ तक ही रहीं और इस पर अमली कदम ना उठाया जा सका। लेकिन दूसरी तरफ जब हम फैक्ट्स ऑन ग्राउंड देखते हैं, फ़ौज का जो इदारा मुल्क की हुक्मरानी में अमली तौर पर सबसे ज़्यादा मौसर किरदार अदा करता नज़र आता है। आइनी तरमीम कोई नहीं हुई लेकिन उसके बावजूद मौसर किरदार यही इदारा अदा कर रहा है।
اب ہم دور کیوں جائیں، سابقہ وزیر اعظم جب عمران خان صاحب تھے تو اس وقت انہوں نے بھی ایک نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل NDC بنائی تھی، اور اس نیشنل ڈیولپمنٹ سیل میں اس وقت فوج کے جو سپہ سالار تھے ان کو باقاعدہ ممبر کے طور پہ شامل کیا تھا۔ اور آج بھی جو ہم SIFC کا قیام دیکھتے ہیں جس میں فوج کے سپہ سالار شامل ہیں، اگر گہرائی میں جا کے اس کے کاموں کا جائزہ لیا جائے یا اس کے سٹرکچر کا، تو بظاہر یہ اس نیشنل ڈیولپمنٹ سیل کا ہی ایک ریپلیکا جو ہے وہ شوگر کوٹڈ کہہ لیں، یا آپ ایک نیا بناؤ سنگھار کر کے قوم کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ماضی میں بھٹو اور نواز شریف اور دیگر کئی سیاستدان جو ہیں، اور پاکستانی فوج کی جو حکمرانی ہے اس میں بہت زیادہ شمولیت پر سیخ پا ہوتے رہے ہیں، لیکن فوج کے اس کردار کو کم کرنے میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ موجودہ دور میں بھی عمران خان کو یہی اعتراض ہے، اور وہ گزشتہ 16 ماہ سے بضد ہیں کہ فوج کے اس حکمرانی کے یہ جو کردار ہے اس پر کوئی بند باندھا جائے۔ حالانکہ اگر وہ اپنے 4 سالہ دور اقتدار کا جائزہ لیں تو بات سامنے آتی ہے کہ فوج کو شریک کر کے ہی وہ یہ اقتدار کے مزے لوٹتے رہے ہیں۔ اب یہ جو ضد ہے عمران خان صاحب کی اصولی طور پر تو درست ہے، لیکن پاکستان میں موجود جو زمینی حقائق ہیں وہ اس کے بالکل خلاف ہیں۔ عمران خان صاحب اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ موجودہ قیدی عمران خان صاحب کو جیل میں کافی وقت ہے، اور وہ اس وقت کو پاکستان کے جو موجودہ زمینی حقائق ہیں ان پر اپنی سوچ بچار کرنے کے لیے کافی کھلا وقت ہے۔ گو وہ اپنے نقطہ نظر میں درست ہیں، لیکن جو سوچنے والی بات ہے کہ کوئی بھی اصولی نقطہ نظر وہاں پنپتا یا پھولتا ہے جہاں اصولوں کی قدر کی جاتی ہو، اور ملک میں موجود جو مختلف طبقات ہیں وہ بھی اصولوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، اور انہی اصولوں کی بنیاد پر پھر وہ ملک میں حکمرانی چاہتے ہوں۔ اب جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں وہ اس کے بالکل خلاف ہیں اور مختلف صورتحال پیش کر رہے ہیں۔ معاشرہ کا کوئی بھی طبقہ اصولوں کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور نہ ہی اصولوں پر چل رہا ہے، تو بھلا ایسی صورتحال میں ایک اکیلا شخص کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اگر عمران خان صاحب اپنی ضد پر قائم رہتے ہیں تو نہ تو اس سے ملک کو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی قوم کو، اور اس رویے کی وجہ سے خود عمران خان کی ذات کو بھی کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس کے برعکس اگر وہ پاکستان کے زمینی حقائق کا درست ادراک کرتے ہوئے کچھ لچک دکھا کر حکمرانی کے دائرہ میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں تو شاید وہ اس قوم اور ملک کے لیے کوئی مثبت کام کر سکیں، اور یہ جو 75 سالہ فوجی اور سیاسی عادتیں بن چکی ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر حکمرانی نہیں کرنی، بہت ممکن ہے کہ وہ حکمرانی کے دائرہ میں آ کر بتدریجاً ان عادات میں کوئی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو سکیں۔ جہاں تک مغربی افریقہ کے ملک نائجر، جہاں 26 جولائی کو فوج نے منتخب صدر کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس ملک کو ریجن کی ایک تنظیم ہے ایکوواس، اس کی طرف سے 6 اگست تک کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ مقامی ملک کے رات 12 بجے تک، یعنی 6 اگست کو رات 12 بجے تک یہ جو نئے حکمران ہیں جنہوں نے تختہ الٹا، یہ ملک کے منتخب صدر کو اقتدار واپس کرے، ورنہ اس ملک پر یلغار کر دی جائے گی۔ یہ ملک جو ہے یہاں پہ یورینیم کے بہت بڑے ذخائر ہیں، اور جو مغربی طاقتیں ہیں وہ اس ملک سے یورینیم جو ہے وہ درآمد کر کے ان کی جتنی بھی ایٹمی توانائی یا ایٹامک ریلیٹڈ انڈسٹری ہے وہ اس پہ چلتی ہے۔ اب اقتدار پر قابض فوجی ٹولہ، جس کو یہ مقامی طور پہ جنٹا کہتے ہیں، یہ دراصل ایک اسپینش لفظ ہے، اور اس ٹولے کے لیے بولا جاتا ہے جو کہ زبردستی اقتدار پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اس جنتا نے
جو ایکوواس یہ جو تنظیم تھی مغربی افریقہ کی، اس کی طرف سے دیے گئے الٹیمیٹم کو مسترد کر دیا ہے اور فوری طور پر اپنے ملک کی فضائی حدود جو ہے ان پر پابندی لگا دی ہے، اور اسی طرح روس کے واگنر گروپ سے مدد کرنے کی درخواست بھی کر دی ہے۔ اس وقت امریکہ کی جو قائم مقام ڈپٹی وزیر خارجہ محترمہ وکٹوریہ رولانڈ صاحبہ ہیں، انہوں نے اس ملک کے دارالحکومت نیامی میں اس جنتا کے کچھ افراد سے ملاقات کی ہے۔ گو لیڈر سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن ان کے تازہ بیان کے مطابق ابھی تک ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی۔ تاہم ایکوواس کے جو ممالک ہیں، جو یہ مغربی افریقہ کی ایک تنظیم ہے، اس نے دوبارہ پہلے الٹیمیٹم دیا تھا، اب دوبارہ نائجر کو جمعرات تک کا وقت دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بات چیت اور سفارتی ذرائع سے حل کر لیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں اس وقت امریکہ بشمول ناٹو اور روس ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں، تو اب ظاہر ہے جب دو بڑی طاقتیں آمنے سامنے آ جائیں تو وہاں معاملات اتنی جلدی حل نہیں ہوتے، اور اب دیکھنا پڑے گا کہ آئندہ چند دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور دونوں طاقتوں میں سے کس طاقت کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور کون نیچے جھکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ پروگرام کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے اور ویڈیو کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔